السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے علماء دیوبند پر اور ان کی کتابوں پر کچھ سوالات کھڑے کیے ہیں اور کچھ اعتراضات انہوں نے رکھے ہیں، اور انہوں نے یہ بالفاظ دیگر یہ اپیل کی ہے کہ ان چیزوں کو اگر نکال دیا جائے تو اتحاد کی کچھ گنجائش ہے۔ پہلے آپ مفتی صاحب کا بیان سن لیجئے۔ کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے، کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا۔ آؤ اتحاد کرو، میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں، لیکن جو نئی باتیں آئیں اس کا تم انکار کرو گے، علل اعلان کرو گے، اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں۔ ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد 4 علماء میں صاف صاف آج عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا، اختلاف پھیلا۔ لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں، اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے۔ کتابیں لکھی گئی، کتابوں میں اچھی باتیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی، اللہ کی شان میں لکھی گئی، بہت ساری باتیں اچھی تھیں، لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا۔ براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں، تقویت الایمان کتاب کا نام ہے، تحذیر الناس کتاب کا نام ہے، حفظ الایمان کتاب کا نام ہے۔ یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں، مارکیٹ میں چھپی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں، اختلافات۔ اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں۔ اس بیان کے جواب میں حضرت مولانا سمیر الدین قاسمی، ماہر فلکیات، مانچسٹر انگلینڈ، انہوں نے کیا جواب دیا ہے اور کتنی اچھی بات کی ہے، اور ان کے اس فکر کو انہوں نے قبول کرنے کی بھی بات کی ہے کہ جو اتحاد کی وہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم بھی تیار ہیں کہ آپ قرآن و حدیث پر اتحاد ہونے کے لیے راضی ہو جائیں۔ آئیے ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں ہم سنتے ہیں۔ انہوں نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرت مولانا سلمان اظہری صاحب دامت برکاتہ ہندوستان کے ہیں اور بریلیوں کے بڑے عالم ہیں۔ ان کی کلپ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ میں اتحاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بعد انہوں نے 4 کتابوں کا نام لیا، براہین قاطعہ، تقویت الایمان، اور ان کی عبارتیں انہوں نے پیش کی اور کہا کہ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ نکالیں گے تو ہم اتحاد کریں گے۔ جواباً عرض ہے کہ حضرت وہ عقیدہ جو آپ پیش کر رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے، دیوبندیوں کے لیے، وہ عقیدہ پہلے بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے۔ وہ تو کچھ عبارت مبہم ہے، اس کو لے کر کے کچھ لوگوں نے اس پر معنی چڑھایا اور دیوبندیوں کو اتنا بدنام کر دیا کہ گستاخ رسول قرار دے دیا، اور ایک دوسرے سے ملنا بھی مشکل ہو گیا دیوبندی بریلوی کا۔ وہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ثمرۃ العقائد میں نے کتاب لکھی ہے، 350 عقیدے ہیں، ضرورت کے سارے عقیدے اس میں، یہ سارے آبھاس ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ ہر عقیدے کے لیے 3 آیت 3 حدیث ہے۔ حدیث سیاہ ستہ کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قول صحابی قول تابعی بھی نہیں لیا، کسی کی رائے نہیں لی، کسی کے فتویٰ کا ذکر اس میں نہیں ہے، صرف آیت، صرف حدیث صراحۃ النص، اور آیت ہے، صرف 7 کتاب سے تیار کیا گیا ہے۔ آیت مبہم اگر ہو تو تفسیر ابن عباس سے اس کی تفسیر کی گئی ہے، کسی اور تفسیر کو نہیں لکھی ہے، کوشش کی گئی ہے صراحۃ النص۔ یہ کتاب اس لیے لکھی تھی میں نے تاکہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب اگر جمع ہونا چاہیں تو اس پر جمع ہو جائیں۔ اب کہتے ہیں نا صرف آیت ہو صرف حدیث ہو، یہ صرف آیت اور صرف حدیث ہے اور صراحۃ النص ہے۔ آئیے اس پر ہم اتحاد کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے دیوبندیوں کا۔ اور اگر اس میں کمی زیادتی کرنی ہو تو اس میں 2 شرطیں ہیں، ایک تو آیت ہو صراحۃ النص، اور اگر مبہم جملہ ہے تو تفسیر ابن عباس سے تفسیر کریں گے، کسی اور سے نہیں، یا سیاہ ستہ کی حدیث ہو تو کمی زیادتی بھی میں کر دوں گا انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور میری کوشش ہے کہ آپ اس کتاب کو دیکھیں، یہ کتاب یہ ہے میری، یہ ثمرۃ العقائد ہے، اس میں 350 عقیدے ہیں۔ اس کو آپ دیکھیں، آن لائن موجود ہے، گوگل پر جب جائیں گے ثمرۃ العقائد لکھیں گے تو آپ فوراً یہ کتاب آ جائے گی، اس کو غور کریں، کمی زیادتی ہو تو ہم کو کہیں،
लेकिन शर्त वही है कि आयत और हदीस सरात अन्नास, कौल सहाबी कौल ताबी नहीं। हजरत ने फरमाया ये बिल्कुल ना हो, इसलिए कि हजरत फिर वो इख्तलाफ ज्यादा हो जाएगा। आप इसको देखें। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि सियाह सित्ता के हनफियों के 2 टुकड़े हो गए, और एक दूसरे अगर जुड़े होते तो कितना काम होता गैर मुस्लिमों में, लेकिन हम 2 टुकड़े में बढ़ गए। अभी डॉक्टर ताहिर काजी साहब दामत बरकातुहू ने कहा था कि हम इत्तिहाद करते, वो बगैर शर्त के कह रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। आप सलमान अजहरी साहब तो आप तो कह रहे हैं, लेकिन आप शर्त लगा रहे हैं, और ऐसी शर्त लगा रहे हैं जो बिला वजह की मेरा ख्याल है कि लगा रहे हैं। वो अकीदा वो हमारा नहीं है। हमारा अकीदा वो जो समरतुल अकायद में लिखी हुई है, और सिर्फ आयत और हदीस आपके कहने के मुताबिक, इसी पर इंशाल्लाह इत्तिहाद करेंगे। ये इख्तिलाफी मसला है, कमी जाती हो तो माफ कर देना, इसलिए कि ये जमाने से इख्तिलाफ चल रहा है। तो ये है, और मैं आपसे खुले दिल से इत्तिहाद करना चाहता हूँ, और सिर्फ आयत और सिर्फ हदीस सराहत नस पर इत्तिहाद करना चाहता हूँ। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ मानचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने एक किताब तसनीफ की है जिसका नाम है समरतुल अकाइद, जिसके अंदर 350 अकाइद उन्होंने जमा किए हैं, और बिल्कुल मुदल्लल अकाइद उन्होंने उसके अंदर लिखे हैं। हर अकाइद के ऊपर, हर अकीदे के ऊपर उन्होंने कुरान करीम से और हदीस मुबारका से दलील पेश की है, और किसी सहाबी के कौल को, किसी रावी के कौल को उन्होंने नकल नहीं किया है। हम भी यही गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि आप हमारी 4 किताबों की इबारतें आप दिखाते हैं जिसको आपने ना आपने समझा है, ना आपके तबके के लोगों ने समझा है, ना कम फहम लोगों ने इस चीज़ को समझा है, बल्कि आप हमारी 4 किताबें दिखाते हैं। ऐसे सैकड़ों किताबें हमारे पास मौजूद है जिनके अंदर आप ही के उलमा ने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो ज़ू माना है, जो 2 मानों में मुश्तमिल है। लोग ये मतलब भी निकाल सकते हैं, उसका दूसरा मतलब भी निकल सकता है, मुबहम बात की गई है। तो इस तरह से गलत फहमियाँ लोगों के अंदर, आवाम के अंदर बढ़ती जाएंगी। इत्तिहाद का दरवाज़ा न कभी खुलेगा, न कभी खुल सकता है। ऐसी सूरत हाल में हमें इन चीज़ों को पसे पुष्ट डाल देना चाहिए, और जो उलमाए देवबंद की जो बेसिक अकायद है वो समरतुल अकायद के अंदर बयान किए गए हैं। तो उम्मीद है कि आप हजरात को ये बातें समझ में आई होंगी, और दूसरों तक भी ये बातें शेयर करें और इत्तिहाद के दरवाज़े को खोलने की कोशिश करें।